فرماتا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، سبحان اللہ۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس شعر میں فرماتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو قرار مل جائے، سکون اور چین راحت مل جائے، ہر وقت ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو جائے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، اور ہر وقت اس کے دل کی جو بے چینی ہے، جو بے قراری ہے، وہ دور ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ والوں کی سنگت اختیار کر، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، ان فقیر لوگوں میں بیٹھ جن کے سامنے دنیا ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ دنیا کی مال و دولت، متاع اور ہیرے جواہرات، سونا چاندی مٹی کے برابر وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے فقیر جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے، وہ ہر وقت اپنے رب کی رضا میں متغرق رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کی محبت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں وہ مگن رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اور ان کا دن اور ان کی راتیں ہر وقت اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات کی پاسداری میں گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی محبت، ان کی سنگت اگر کسی بندوں کو حاصل ہو جائے، مل جائے، تو وہ دنیا جہاں کی دولت کو پا لیتے ہیں، اور ایسی نایاب دولت کو پا لیتے ہیں کہ پھر جو بادشاہ وقت ہو، ان کے خزانوں میں، ان کے جو مال و متاع ہوتے ہیں حکمرانوں کے، بادشاہوں کے خزانے، ہیرے جواہرات جو ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ چیز نہیں پائی جاتی جو اللہ کے بزرگوں کی سنگت میں کچھ پل بیٹھ کے ہم لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ جو سکون اور راحت جو بزرگوں کی سنگت میں ملتی ہے، وہ راحت بادشاہوں کی پوری دنیا کے خزانے بھی وہ محبت اور وہ چاہت اور وہ پیار، وہ سکون، وہ ادب، وہ ہر شے جو ہوتی ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کی دولت کسی کام کی نہیں ہے، دنیاوی دولت جو بادشاہوں کے ہر وقت آگے پیچھے جاہو جلال اور جناب اس کے جتنے بھی وزیر مشیر لگے رہتے ہیں دنیا اکٹھی کرنے میں، اور دولت جو اکٹھی کر کے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سکون مل گیا، راحت مل گئی، چاہت مل گئی، اللہ اکبر، وہ چیزیں نہیں ہم حاصل کر پاتے۔ ضروری ہے کہ آپ تمام ساتھی کوشش کیا کریں، اپنے بزرگوں کی سنگت میں بیٹھا کریں، بڑوں کا ادب کیا کریں، اور اللہ والوں کی سنگت ہی ہوتی ہے جو انسان کو انسانیت کی روشنی سے منور کر دیتی ہے۔ وگرنہ آج ہر طرف بھیڑیے منڈلا رہے ہیں، گدھے نوچنے کے لیے منڈلا رہی ہیں، بھیڑیے دندناتے پھر رہے ہیں، اور بے روپیے، اور آج کل جتنی پیری فقیری ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف ظاہری نمود و نمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ فقیری کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہر طرح کی بربادی، ہر طرح کی تباہی، ہر طرح کی دین سے دوری اور اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے روگردانیاں آج ہر دوسرے شخص میں دکھائی دیتی ہیں جو فقیری کے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کریم کا کروڑہ شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ولی کامل کے ساتھ وابستہ فرمایا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ایسے عالم باعمل کی سنگت عطا فرمائی جنہوں نے حق کی
آواز اس طرح سے بلند کی سبحان اللہ تعالیٰ کہ پوری دنیا آج اس فقیر کی کسی ایک بات کا بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہے. پوری دنیا مل کر بھی اس فقیر کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دے پا رہی. اور یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایسے جید عالم دین اور ایسے ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ شفیع محمد چشتی دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے اللہ اکبر دین حق کی وہ حقانیت کی شمع کو پھر سے روشن فرمایا جو سالہ سال کافروں کی بے پناہ سازشوں سے بجھتی چلی جا رہی تھی. الحمدللہ رب العالمین. ساتھیوں, ان فقیروں کی سنگت اختیار کیا کرو, انہی کے صدقے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو ہم منزل مقصود کو پائیں گے. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.